ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے چند جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم آپ تک لانا چاہیں گے. یقیناً وزیر اعظم نے جو جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اس کے اوپر ہم آئندہ پروگرام کریں گے جب کس تفصیل ہمارے پاس آئے گی. لیکن جو آپ کے سٹوری آف دا ڈے ہے اس پہ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. اس وقت جو ہماری بات چیت ہے وہ پاکستان میں 6 کروڑ افراد غربت کے شکنجے میں. پاکستان میں افلاس کی سطح 25.3% ہو گئی ہے. پاکستان میں خط غربت 45% ہو گئی. پاکستان میں بے روزگاری 22% سے زیادہ بڑھ چکی ہے. قرضے اور خسارے بڑھ رہے ہیں. سرمایہ کاری کمزوری ہے. لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں. زراعت سکڑ رہی ہے. تعمیرات میں اجرتیں کم ہیں. طاقتور اشرافیہ پالیسی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے. سیلاب زدگان کی مدد. یہ باتیں جو کی ہیں یہ ہم نے نہیں کی ہیں. یہ عالمی بینک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. حالانکہ اس کے اوپر مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہی ہے. اب سیلاب زدگان کی مدد جو ہے وہ بلاول بھٹو بہت زور دے رہے ہیں کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہونا چاہیے. اور رانا ثناء اللہ سمیت آپ کے مریم نواز صاحب دوسرے لیڈرز اس کو مسلسل اپوز کر رہے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. سیلاب زدگان کی مدد ہم کریں گے اپنے طور پہ کریں گے. وہ کہتے ہیں کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہیں کیا جائے گا. حالانکہ بلاول بھٹو اس پر بہت زور دے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی ہم دکھائیں گے جس میں بہت سخت الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں اپنے اتحادی بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. بھیک اور امداد نہیں مانگیں گے. غیرت بھی کچھ چیز ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ ہم اپنے ریسورسز سے سیلاب زدگان کی مدد کریں گے. کیونکہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت دنیا سے امداد طلب کرے. اس وقت غریبوں کو امداد کی ضرورت ہے. سندھ کے لوگ مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں. یہ آپ کے بہت بڑا ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ مریم نواز نے ایسا کیا کیا ہے کہ سندھ کے لوگ مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں. یہ ان کی وزیر اطلاعات جو ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. کراچی سمیت سندھ بلدیاتی انتخابات میں پھر پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی. جو بھی ابھی بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں وہ سندھ کے اندر بھی اور کراچی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی کافی بڑی تعداد میں جتنے بھی وہ یہاں پر الیکشن ہوئے. اور پھر مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو کہتی ہیں آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں ہم خود پنجاب کی تعمیر کر لیں گے. اتحادی کو بڑا سخت جواب ہے. آئیے میں ذرا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ اور اس کے بعد یہ 2 ویڈیو ہے. پہلے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں سنیے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو. کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے. میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں. میں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ سکتی. وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے, اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے, اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے. مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ, پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں. آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے. وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں.
اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا, راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینج کر لے گا, آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اس میں مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو کے جو بھی باتیں تھیں بہت سخت اپوز کیا ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس وقت پی ایم ایل این حکومت میں ہے, لیکن جس طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بلاول بھٹو کے اسٹیٹمنٹ کی کو بہت سختی سے, ایون یہاں تک خودداری تک کی بات کر دی, غیرت تک کی بات کر دی. بارہ ان کے نمائندے سے پوچھیں گے. اب یہ دیکھیے کہ ان کی انفارمیشن سیکٹری کیا کہہ رہی ہیں, آئیے سنتے ہیں. باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مریم نواز ہوتی. کراچی کے اندر جب فلڈنگ ہوئی وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز بھجوائے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس, انہوں نے کر دیا نا مریم نواز نے 1.5 سال کے اندر جو ہے پورا آپ کو جو ہے ستھرا پنجاب کے ذریعے وہ کر دیا. 15 سال سے حکومت ہے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. جی مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر مولا بخش چانڈیو, سابق وفاقی وزیر, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں حیدر عباس رضوی صاحب, سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان, آپ کا ہی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ارباب خضر حیات صاحب ہیں, رہنما مسلم لیگ نون پشاور سے, آپ کا بہت شکریہ, ہم نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں شوکت بسرا صاحب, ہوں گے رہنما تحریک انصاف صاحب, آپ کا ہی بہت شکریہ. جناب سب سے پہلے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں. یہ آپ اتحادی ہیں, مریم نواز صاحبہ نے تو جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے تو بلاول بھٹو کی جو بھی ریکویسٹ تھی, ڈیمانڈ تھی, جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کے تو پرخچے اڑا دیے انہوں نے اور بہت کچھ کہہ گئی. اور دوسری طرف ان کی جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ تو کہتی ہیں سندھ کے لوگ چاہتے ہیں مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ. تو آپ نے 17 سال میں کیا ایسا دیا ہے, اور ریگولر 7 سال سے آپ کا یہ وزیر اعلیٰ, کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں جتنا مریم نواز صاحبہ نے لہجہ استعمال کیا ہے, میں ایسا لہجہ استعمال نہیں کر پاؤں گا, اور ان کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن ایک وزیر اعلیٰ ہیں میاں صاحب کی صاحبزادی نواز شریف کی, تو میں ذرا احتیاط کرتا ہوں ان کا بولنے میں بھی, ورنہ جواب دینا تو آتا ہے, ہم جانتے ہیں. گزشتہ سیلاب آیا, اس میں جتنے وعدے کیے شہباز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر تھے, ایک وعدہ پورا نہیں کیا. جہاں جہاں گئے تقریریں کی, سب جھوٹ بات کی, ایک بھی وعدہ ہمارے ساتھ پورا نہیں کیا. تو جو نواز بیگم میری ہماری بہن جو بول رہی ہے وہ ٹھیک بول رہی ہے. ان کی نظر میں ایک پاکستان نہیں ہے, ان کی نظر میں صرف پنجاب پاکستان ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا, ہم پنجاب کریں گے, یہ کریں گے, باقی صوبے خود کریں. یہ کیا بات آپ کرتی ہیں؟ آپ کی اطلاعات منسٹر کیا بات کر رہی ہے؟ اپنے صوبے کریں, پاکستان آپ کا نہیں ہے, آپ کو صرف ایک صوبے میں حکومت چاہیے. ہم جانتے ہیں آپ کو, آپ کے والد بزرگوار کی سیاست کے زمانے سے آپ نے ساری توجہ ضیاء الحق کی سرپرستی میں پنجاب پہ دی, اور جان بوجھ کے وہاں ضیاء الحق نے وہ پالیسی اختیار کی جہاں پیپلز پارٹی کو ختم کیا جا سکے, اور اسی پالیسی پہ چلے. ان کے نظر میں کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں متحدہ پاکستان کا تصور نہیں ہے. وہ صرف پنجاب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, پنجاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تاکہ پورا پاکستان خود بخود قبضے میں آ جائے گا. صوبے کی سیٹیں ایک طرف ہیں, پورے پاکستان کی سیٹیں ایک طرف ہیں. ان کے ذہن میں پنجاب ہے, ان کے ذہن پاکستان. یہ تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں. آج ہماری بہن نے خود بھی کہہ دیا, اور ان کی جو وزیر اطلاعات ہے انہوں نے بھی کہہ دیا, اپنے اپنے صوبے. یہ اپنے اپنے صوبے کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اب متحدہ پاکستانی کیوں نہیں بات کرتے؟ اب پاکستان کے چلیں, پنجاب خوشحال ہے, اچھی بات ہے, تو اس کی خوشحالی میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے, اس میں حصہ نہیں بنتا پاکستان کے لوگوں کا. آپ کی ذاتی ملکیت ہے, آپ کی دولت ہے. ایسا نہیں ہے مریم نواز صاحبہ, آپ کو پورے پاکستان کی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے. لیکن آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کے والد نے بھی کبھی پورے پاکستان کی بات نہیں کی.
جب آپ کی حکومت کو خطرہ تھا تو منتیں کر کے شریک کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے نہیں، ہمیں تنقید کی گئی، پنجاب میں پیپلز پارٹی ناراض ہوئی، لیکن بلاول صاحب نے کہا نہیں، جمہوریت بچنی چاہیے، ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہے، ہمیں علاقائی بات نہیں کرنی۔ لیکن آپ نے جو مریم صاحبہ آپ نے جو بات کی ہے یہ درست بات نہیں ہے، یہ علاقائی ذہنیت کی بات ہے۔ اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، آج اچانک نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ علاقائی جماعت نہیں ہے، لیکن نون لیگ علاقائی ذہنیت کی جماعت ہے۔ اس کے سارے فیصلے، ساری پالیسیاں، ساری ترقیاں، ساری عوامی فلاحی پروگرام صوبے کے لیے ہوتے ہیں، صوبے میں بھی پورے صوبے کے لیے نہیں، سرائکی علاقے کے لوگوں کی ان کے ترقیاتی اسکیموں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک مخصوص علاقے کو کنٹرول کر کر پورے پاکستان میں مولا بخش چانڈیو صاحب، مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ اپنے صوبے کی بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بلاول بھٹو امداد کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے صوبے میں جتنا بھی اختیار ہے، جتنا پیسہ ہے وہ عوام میں خرچ کریں گے، ہم بھی کیوں مانگیں گے، ہم کیوں امداد مانگیں گے، وہ ہم کیوں، اور ہم جو بے نظیر انکم سپورٹ جی ان کے والد سے پوچھیں آپ پاکستان میں امداد کے لیے لوگوں کو کہتے رہے نہیں کہتے رہے؟ چچا کے لیے جو مشہور ہے وہ ہمارے بھی وزیر اعظم ہے، ہم ان کے ساتھ میں تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا مشہور ہے؟ تو جہاں جاتے پاکستانی وزیر اعظم آگے بھیک مانگیں گے، چندہ مانگیں گے، امداد مانگیں گے۔ یہ کسے کہہ رہی ہیں؟ پہلے آپ اپنے والد صاحب کے لیے فرما رہی ہیں، ابھی آپ اپنے چچا کے لیے فرما رہی ہیں، آپ صرف بلاول صاحب کو نہیں بول رہی۔ بلاول صاحب تو حالات کے مطابق دیکھتے ہیں، اگر ایک صوبہ غریب ہے، پسماندہ ہے، اگر اس صوبے میں اتنے وسائل نہیں ہے جتنے پنجاب کے پاس ہے، تو آپ نے جان بوجھ کے چلے ہم تو خوش ہیں، ہم پنجاب کی خوشحالی پر کوئی جلتے کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہہ دینا آپ جانیں، آپ کیا جانیں؟ آپ پاکستان کے ہیں، پاکستان کے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کی بھتیجی ہیں، پاکستان کے ایک بہت بڑے قائد کی بیٹی ہیں۔ آپ اگر اس سے علاقائی باتیں کریں گی، مجھے تو پتا ہے آپ ہمیشہ علاقائی بات کرتے ہیں، اور جب بھی کام پڑتا ہے تو پھر آپ جو بھی کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے، لیکن کام نکل جائے، آپ کا معاملہ ختم ہو جائے، پھر آپ پہچانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ یہ مان رہے ہیں کہ پنجاب خوشحال ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ان کے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ان کے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ سندھ کے لوگ چیخ کر سندھ کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز جیسا ان کو وزیر اعلیٰ مل جائے؟ آخر ایک سال میں مریم نواز نے کیا کر دیا جو آپ نے 17 سال میں نہیں کیا؟ میں آگے پوچھوں گا اچھا چلے بتا، جلدی سے بتا، نہیں جلدی کی تو بات ہے نہیں، جلدی کی تو بات نہیں ہے۔ سندھ میں کوئی آدمی، سندھ کا کوئی رہنے والا یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ نواز شریف کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ پاکستان سندھ میں آ جائے۔ وہ آئے گا تو وہ وہاں یہاں کے پیسے وہاں خرچے کریں گے۔ میاں صاحب کے دماغ میں، میاں صاحب کے ذہن میں پاکستان کا تصور یہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں تصور صرف پنجاب کا ہے، وہ پنجاب کو ہی پاکستان سمجھتے ہیں، جبکہ ہم پاکستان کے لیے جانے دیتے ہیں، ہم پاکستان کے متحد کی بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی علاقائی بات نہیں کی، پیپلز پارٹی نے کبھی علاقائی بات نہیں کی، بلاول صاحب نے، بھٹو صاحب نے، بی بی صاحبہ نے، آصف علی زرداری صاحب نے کبھی بھی علاقائی بات نہیں کی۔ یہ علاقائی باتیں ہیں، یہ پاکستان کو نقصان دیں گی، پہلے بھی انہی کی باتوں نے پاکستان کو نقصان دیا ہے۔ نقصان دیا ہے وہ بیچارے نواز شریف صاحب تو اب سیاست سے ہی باہر ہو گئے ہیں، ان کا کیا آپ ان کو خواہ گھسیٹ رہے ہیں؟ میں آتا ہوں حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف۔ حیدر عباس رضوی صاحب، ایک طرف تو عالمی بینک کا آپ کے سامنے ہے کہ کیا حشر ہے پاکستان کا، بے روزگاری کہاں پہنچی ہوئی ہے، غربت کہاں پہنچی ہوئی ہے، افلاس کی سطح کیا ہے، کتنے لوگ ملک سے نوجوان باہر چلے گئے ہیں، اور دوسرا سر میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ایک سال میں محترمہ مریم نواز نے ایسا کیا کر دیا کہ سندھ کی عوام چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آئیے
اور آ کر مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ ہمیں چاہیے. واقعی ایسے حالات ہیں کیونکہ آپ تو بہت کراچی کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ باہر سے امداد ہم کیوں لیں, ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اوور آل میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کو, جناب خضر حیات صاحب کو, ریاض بسرا چھوٹا بھائی ہے میرا, ان کو, اور ایک طویل عرصے بعد اپنے دوست اور بھائی مولا بخش چانڈیو کو سن کر بہت خوشی ہوئی. ان سب کی خدمت میں میرا سلام ہو. جہاں تک آپ نے بات کی ہے اس بات کی کہ جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے, جو اشارے ورلڈ بینک کی رپورٹ کی طرف سے آئے ہیں وہ یقیناً سنجیدہ ہیں, مگر دوسری طرف جو اس وقت ایک بین الاقوامی صورتحال ہے, پاکستان کی جو سفارتی سطح پر ساری دنیا میں پذیرائی ہے, بیان المرصوص میں جس طریقے سے ہماری جانباز افواج نے, ہمارے جوانوں نے, جس طریقے سے ہماری آرمی, پاکستان ایئر فورس اور نیوی نے پاکستان کا دفاع کیا, اور اس کے بعد جس طرح پوری دنیا میں پاکستان کی توقیر میں اضافہ ہوا, ساتھ ساتھ اب دنیا کے وہ تمام ممالک جو کسی اور طرف دیکھا کرتے تھے, مثال کے طور پر ابھی ہی حالیہ دنوں میں ہونے والا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی قطر میں جو صورتحال ہوئی, اس میں جو ایک کانفرنس ہوئی, انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہوئی, اس میں پاکستان کا کردار, اور دیگر حوالے سے چائنا کے ساتھ مزید گہرے ہوتے تعلقات, ان سب کی ریفلیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پر گریجولی آ رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. یقیناً پاکستان کی معیشت کو اس سے مزید تقویت ملے گی. بہت ساری جہاں پر مشکلات ہیں, بہت سارے جہاں پر چیلنجز ہیں, جس طریقے سے آئی ایم ایف کا ابھی تک ایک دباؤ ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر, وہ اپنی جگہ پر ہے, مگر سفارتی سطح پر پاکستان کی جو مسلسل کامیابیاں ہیں اس پورے خطے میں, جس طرح پاکستان ایک طاقت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے, اس کے ثمرات ابھی پاکستان کی معیشت پر نمایاں ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا, مگر انشاءاللہ صورتحال بہت بہتر ہے. پاکستان میں جتنے بھی تاجر ہیں, خصوصی سے انڈسٹریلسٹ ہیں, کراچی میں موجود ہونے کے حوالے سے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان میں کچھ سے تو یقیناً میری ملاقات رہتی ہے, ان سب کا خیال یہی ہے کہ پاکستان اکنامکلی ٹیک آف کرنے جا رہا ہے. اب تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بیان کی, تو جو کچھ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے لیے کہا ہے, اس بات سے قطع نظر ظاہر ہے کہ دونوں وفاق میں بڑے اتحادی ہیں اور ان لوگوں کو اپنی چیزوں کو آپس میں طے کرنا ہے. یہ بیان تو یقیناً ان کا جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ دنیا سے امداد لینے کے بجائے ہم اپنی طرف دیکھیں اور خود اپنے وسائل کی بنیاد پر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی امداد کریں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو سیلاب کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ کے پی کے سے ہوتا ہوا پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد میں زمین بھی, کسان بھی, انسان بھی, مویشی جانور بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ اس بات کا اعادہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس اس قدر وسائل میسر ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے وسائل کی بنیاد پر ان تمام لوگوں کی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی امداد کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں اور ان کو بین الاقوامی مدد کی امداد کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بات تو یقیناً قابل ستائش ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کی طرح سندھ میں وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے سر. 1 سال کی کارکردگی ایسی ان کی ہے کہ
کیا ان کے جو انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں جہاں تک سندھ کی صورتحال ہے میں یہ ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ عرض کروں گا کہ سندھ میں گزشتہ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی مطلق العنان حکومت ہے. 20,000 ارب روپے سے زیادہ سندھ حکومت سندھ پر خرچ کر چکی ہے. اب وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، کون سے ترقیاتی پروجیکٹس بنے ہیں، عوام کو کس قدر فائدہ ہوا ہے، سندھ کی جو زبوں حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور خاص طور پر جو کراچی کی صورتحال ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی ہی نہیں ہے. ابھی جو کہ یونس دھاگا صاحب جو پاکستان کے ایک مایہ ناز بیوروکریٹ اور ان کا تعلق میں اس پہ آؤں گا، انہوں نے بڑی باشجاعت الفاظ میں بتایا ہے. جی بہت بہتر. جی میں اس پہ آؤں گا آگے کراچی کے اوپر آؤں گا. میں ذرا سا ارباب خضر حیات صاحب کو ہی پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ ارباب خضر حیات صاحب مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو جو ان کے اتحادی ہیں بہت سخت زبان استعمال کی ہے، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہم کوئی اپیل نہیں کریں گے، ہم میں غیرت ہونی چاہیے اور خودداری ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا نام ہے، ہم اپنے وسائل سے پنجاب کا مسئلہ حل کریں گے. اور جو ان کی انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ کے لوگ کی ڈیمانڈ ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ جیسا کوئی وزیر اعلیٰ ہے، تو آخر 1 سال میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کر دیا پنجاب میں کہ سندھ کے لوگ ان کو مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جہاں تک چانڈیو صاحب ایک زیرک سیاستدان بھی ہے اور ہمارے بزرگ بھی ہے، انہوں نے اپنی جو ان کی میں باتیں سنی میں نے، تو انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کو کوئی گالی تو نہیں دیے، لیکن انہوں نے سیاسی زبان میں بہت کچھ کہہ ڈالا ہے جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھوں گا. جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، تو بالکل ہم پاکستان مسلم لیگ ان کو سیکنڈ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. اگر ہم دیکھیں نا، اور آپ دوسری یہ بات پھر میں بھول جاؤں گا، آپ نے کہا کہ کراچی کے عوام بلکہ سندھ کے عوام مریم نواز کو چاہ رہے کہ وہ ہماری سی ایم بن جائے. یہاں پر میں اس وقت خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بیٹھا ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی یہی چاہ رہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ بن جائے. یہ میں بالکل آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، سیاست سے ایک طرف ہٹ کر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے عوام بالکل جتنے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، صرف ایک مخصوص جماعت کو چھوڑ کر وہ یہی کہہ رہے کہ ہمیں مریم نواز شریف چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ جب سے چیف منسٹر بنی ہے تو وہاں پر ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچا ہوا ہے. آپ کو یہ نہیں کسی نے کہا ہوگا کہ کرپشن پنجاب میں کوئی کرپشن ہو رہی ہے یا کچھ اور ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جس پہ مریم نواز شریف صاحبہ یا پنجاب حکومت پر تنقید کی جائے. اگر ہم سندھ کی بات کر لیں اور خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو سندھ میں تو آج بھی وہ لوگ وزراء ہیں جن کے گھروں سے کروڑوں اربوں روپے برآمد ہوئے تھے، آج بھی وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور سندھ کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. میں خود کراچی گیا ہوں تو کراچی جیسا گندا شہر تو میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے کہ کراچی کے حالات کیا ہے، انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے. اور اگر آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں تو وہاں کے حالات تو دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر یہ پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے اس پہ. اور یہ لوگ جو ہے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہمیں امداد اور یہ اور وہ نہیں لینی چاہیے بلکہ، تو مریم نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم کیوں کسی سے امداد لیں گے. چانڈیو صاحب نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ وہ امداد لیتے تھے، شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام سرخرو کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کو ہم نے کیسا سبق سکھایا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو بالکل جو مقدس ایک وہ ہے، وہاں کی حفاظت پاکستان کے ذمہ انہوں نے دے دیے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کے وزٹ پہ ہیں، وہاں پر ان کو جو پروٹوکول اور جو عزت مل رہی ہے، تو اس پر تو ہماری آنکھیں پوری دنیا میں وہ جو اٹھ گئی ہے. تو یہاں پر اس وقت
اس وقت جو حالات ہے خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا تو خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کو بھی اس میں لاؤں گا کہ میں آؤں گا خیبر پختونخوا پہ آؤں گا میں خیبر پختونخوا پہ آؤں گا کہ کیا حالات ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ارباب خضر حیات صاحب نے کراچی اور سندھ کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ صرف سندھ کے لوگ نہیں کے پی کے لوگ بھی مریم نواز صاحبہ کو مانگ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک سال میں ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ 17 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں وہ کام نہیں کر سکے اور کے پی کے میں یہ 10 سال سے پی ٹی آئی بیٹھی ہوئے وہ کام نہیں کر سکی. کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ 13 سال سے میری پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب ہوں یا کوئی پنجاب کا دوسرا بڑا لیڈر نون لیگ کا، انہوں نے سندھ دیکھی نہیں ہے. یہ گھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تھر پارکر میں یہ ہو رہا ہے. بھائی آپ نے تھر پارکر دیکھا کب ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی مٹھی تشریح نہیں لائے؟ یا اب بچے میں ادھر جا رہے ہیں معصوم مار رہے ہیں اور مٹھی میں جا کر دیکھیں تو صحیح. جدید ترین ہاسپٹل تھر پارکر میں بنی ہے پہلی بار. آپ کو پتا تو کچھ ہے نہیں. جا کر تھر پارکر کے رستوں کا جال تو دیکھیں. آپ نے پنجاب کبھی تھر پارکر دیکھا نہیں. آپ گھر بیٹھے باتیں کرتے ہیں. آج بھی پنجاب کے لوگ علاج کے لیے سندھ میں جاتے ہیں، ان کے اتنے اعلیٰ ترین ادارے ہیں. آپ ایسے بغیر دیکھ کے تنقید کرتے ہیں. جو سن رہے ہیں جی ہم نے یوں تھر پارکر، آپ کو تھر پارکر کا پتہ ہی نہیں ہے. تھر پارکر کی زندگی تھی کیا؟ ٹیلوں میں رہنے والے لوگ بیچارے جن کا راستہ ہی نہیں تھا، وہ جا کر اس کے حالات تو دیکھیں اب، اور اس میں تبدیلی تو دیکھیں. دیکھ کر پھر بات کریں نا. اب ایسے ہی بات کر دینی ہے. بلا شک نون لیگ کی پہلی حکومت بھی صرف پروپیگنڈا تھی. اگر پروپیگنڈا نہیں ہوتی تو ان کے جانے کے بعد جو مسلم لیگ کے کارنامے باہر نکلے وہ آپ کے سے چھپے ہوئے ہیں کیا؟ آپ سے چھپے ہوئے تو نہیں، آپ کو پتا ہے سب جو ہوا ہے پنجاب میں. ابھی اگر میری تو بہن ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میاں صاحب کی بیٹی ہے، لیکن ان کا لہجہ تو ان کو جو خان صاحب کا لہجہ ہے وہ اب لہجہ ہو گیا ہے مریم بی بی کا. مریم بی بی کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے خاتون بات کرتی ہیں، خاتون رہنما، ویسے کم سے کم ویسے تو رویہ رکھیں. ابھی یہ باتوں میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ جو افواج پاکستان جنگ جیتی ہے وہ بھی نون لیگ نے جیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی 5-7 منٹ پہلے جو باتیں کر رہے تھے وہ فیلڈ مارشل کی بات نہیں کر رہے تھے. جیسے یہ جیت کے آئے ہیں. افواج پاکستان نون لیگ کی نہیں ہے. جو پاکستان کے فوجیوں نے مقابلہ کیا ہے وہ نون لیگ نہیں ہے. ایئر فورس نون لیگ نہیں ہے. بحریہ نون لیگ نہیں ہے. بری فوج نون لیگ نہیں ہے. وہ پاکستان کی فوج ہے. وہ پاکستان ہمارا بھی ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے افواج پاکستان پر. لیکن یہ پورا کارنامہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے اس میں فوج کا کوئی کام نہیں ہے. سارا کام انہوں نے بیٹھ کر کیا ہے. کمال کر دیا ہے جی انہوں نے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں ہماری بحث یہ ابھی کوئی نہیں. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، ابھی آج پہلی بار آپ کے سامنے کھل کے کہہ رہا ہوں. علاقہ پرستی کی سوچ ہے، علاقہ پرست جماعت ہے. اس کو علاقہ پرستی ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بلاول صاحب کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کو دیا جائے. مریم نواز صاحبہ نے ایک بات بڑی سخت کہی ہے اور صحیح کہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ نہیں دیں گے جو بھکاری ہیں، یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جن کے کوئی کام وام نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو دیں گے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو پاکستان کے شہری عزت دار ہیں، ہم ان تک پیسہ پہنچائیں گے. یہ تو بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ انہوں نے ٹھیک کہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں گزشتہ حکومت میں جو انہوں نے قرضے معاف کیے تھے بڑے بڑے بینکرز کے، بڑے بڑے سیٹھوں کے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون سے عوامی ادارے تھے جن کے انہوں نے پیسے معاف کیے؟ وہ بجلی کے مد میں جو انہوں نے معاف کیے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کے اپنے لوگ تھے. انہی لوگوں کی انہوں نے مدد کی. سارا پیسہ ادھر ان کو منتقل کیا. لوڈ شیڈنگ کہاں ختم ہوئی؟ ہم ان کے کارناموں کو ہمیں پتہ ہے. ہم
ज्यादा नहीं बोलते कि अभी इत्तेहादी हैं, हमारी क़यादत ही हम पर नाराज हो जाएगी। कि जनाब आपने यूं बात कर ली, इन्हें तो कोई रोकने वाला है नहीं, ये कभी नहीं रुकते हैं, जिसकी आती है पगड़ी उछाल लेते हैं। यही मजाक नहीं करता हूं, इनको मुश्किल है पीपल्स पार्टी है। अभी पीपल्स पार्टी की वजह से इनकी हुकूमत खड़ी हुई है, ये आज हट जाए आज हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन हम कहते नहीं, हम गालियां बर्दाश्त करेंगे लेकिन जरा जमहूरियत को आगे चलाएंगे। लेकिन ये हमारी नीयत को इस अंदाज से नहीं लेते। अच्छा। ये अपनी बात ठीक है नहीं है, नहीं है, मार्शल नहीं है। आप अपने वक्त अरबाब इख्तियार साहब, अरबाब खिजर साहब अपने वक्त पे बोलिएगा। हैदर अब्बास रिजवी साहब, अगर मैं मान लूं कि अरबाब खिजर पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि सिंध तबाह है, आप भी कराची की और 20,000 का आप कह रहे हैं अरब कहाँ लगा, उसके बावजूद बल्दियाती इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप कर लिया। न सिर्फ इंटीरियर सिंध से, सक्खर से, हैदराबाद से, कराची से सीटें ले गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये हो गया है कि मौला बख्श चांडियो जो हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे, शानदार आदमी हैं। तो मैं सिर्फ वज़े एहतियात को थामे रखने की कोशिश करता हूं। देखिए डॉक्टर साहब, जो बल्दियाती इंतखाबात की बात आपने की और ख़ुसूसन कराची में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की बात की, डॉक्टर साहब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कराची में बल्दियाती जो नशिस्तों की तादाद है वो 246 है और एक बल्दियाती हलके में जो मुंतखब अरकान हैं उनकी तादाद 10 होती है। यानी एक यूसी में 10 लोग होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर 8 काउंसलर। तो कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो 2460 अरकान में से 5 के थे और 5 के भी तमाम जो इंतखाबात थे वो कराची के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में थे और कराची के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में से 2460 नशिस्तों में से 5 जगह पर इंतखाबात थे और 5 जगह पर 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जो है वो जीती है, 1 चेयरमैन की, 3 वाइस चेयरमैन की। तो ये एक इनसिग्निफिकेंट नंबर था कराची में ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात की। इसमें कतन कहीं ये कहने की गुंजाइश नहीं बनती कि कोई शानदार कामयाबी हुई है। 2460 नशिस्तों में से 5 नशिस्तों पर इंतखाबात थे बल्दियाती, जिसमें से किसी भी कैंडिडेट ने 3000 से ज़्यादा वोट नहीं लिए। तो ये एक नॉन सिग्निफिकेंट बात है। जो सिंध की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो कराची की सूरत हाल है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हकीकत हाल ये है कि गुज़िश्ता 17 बरसों में 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा सिंध हुकूमत को NFC से तरक्याती अखराजात की मद में वसूल हुए हैं। 20,000 अरब। आपको या किसी और मेरे भाई को, किसी और दोस्त को, पाकिस्तान में मौजूद किसी शख्स को अगर ये वो नज़र आता हो कि 20,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने खर्च किए हैं, तो मेरे ख्याल से अहले सिंध को तो कहीं भी नज़र नहीं आता। चलिए कराची नहीं बनता, लाड़काना बनता, लाड़काना नहीं बनता, नवाब शाह बनता, नवाब शाह नहीं बनता, सांगड़ बनता, शिकारपुर बनता, मोरो बनता, बदीन बनता, कोई एक शहर तो बन जाता। मगर सूरत हाल इसके बरक्स है। देखिए हक़ाइक़ छुपते नहीं हैं। जो मेरे भाई ने बात की है उन इलाकों की जहां पर कोयला जो है वो निकला है, तो वो सारी वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इंटरनेशनल फंड्स के ज़रिए उन तमाम कंपनीज़ ने की है जहाँ जो वहाँ से कोयला निकाल रहे हैं।
चाइनीज फर्म्स वहां पर बहुत काम सही, कर रही ठीक है, हैं, सड़कों ठीक का है। नेटवर्क, ठीक अस्पताल है। और दीगर वो तमाम जो हैं ठीक वो सिंध हुकूमत की डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है सर, मैं आगे बात करूंगा, वक्त कम है। अरबाब खिजर हयात साहब, आपने दूसरी सिंध हुकूमत पर बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, केपीके के ऊपर भी कर दिया। आप ये तो बताइए, आप कह रहे हैं कि केपीके की आवाम चीख चीख कर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा को कह रही है कि हमारे जैसा ऐसा वजीर आला हमारे पास हो। सिंध के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, तो ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा ने क्या किया है ऐसा? क्योंकि शौकत बसरा कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की सारी कारकर्दगी इश्तहारात पे है, आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं जरा चांडियो साहब के एक सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा के बयान को जरा गलत रंग देकर पेश किया है। उन्होंने इलाकाई सियासत की बात नहीं की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलाकाई जुमात है। उनके बात का मतलब यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियारात मिल चुका है, इसलिए हर सूबा अपने लिए खुद वो इनकम जनरेट करता है। उनके बयान का यह मकसद है, ये जरा मैं चांडियो साहब को क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात यह कि बसरा साहब जो है तो उन्होंने फॉर्म 45 और 47 की बातें शुरू कर दी है, तो मैं उनको बताता चलूं कि शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो, लेकिन यहां पर खैबर पुख्तनख्वा में तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हम पे मुसल्लत किया गया है। ये वोट के जरिए नहीं आए डॉक्टर साहब, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि इनको यहां हम पे मुसल्लत किया गया है। और आज बसरा साहब मेरे ख्याल में पिशावर में ही बैठे हुए, कल इनका एक जलसा यहां पे हो रहा है जिसमें पटवारियों को, पुलिस को और पूरे सूबे के अवाम को इकट्ठा, अवाम नहीं बल्कि सरकारी ओहदेदारों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक सरकारी जलसा कर यहाँ होने वाला है। और देखिए ना यहाँ इनके साथ ना अवाम निकल रहे, ना इनकी पार्टी के कारकुन निकल रहे। और मैं डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम के वसात से ये चैलेंज देता है उनको कि कल ये 5000 लोगों को यहाँ पिशावर में जमा कर ले तो हम इनकी सियासत को मान लेंगे। अच्छा सर, बड़ी शुक्र है, आप मान लेंगे, सियासत छोड़ेंगे नहीं। बसरा साहब आपके पास 3 मिनट है, जल्दी से बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग काबिल रहम और काबिल तरस लोग हैं। हालत ये है केपी में ये बेचारों की जमानतें जब्त हो गई हैं और आज तीसरी टर्म है कि यहाँ पर और कोई पार्टी बची नहीं है। वैसे तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान और फेडरेशन का लीडर इमरान खान है, 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट चेक कर लें, क्योंकि इन्होंने अपने करतूतों की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। आप ये देख लें कि 2022 में जो सैलाब आया, ये पीडीएम की हुकूमत थी ना, यहाँ पे इन लोगों ने पूरी दुनिया से फंड्स लिए। इनसे बताएं वो अरबों रुपया जो था कहाँ पे लगाया, कौन से डैम्स बनाए, कौन से अपने बंद बनाए, नहीं बनाया, क्योंकि इनका मतमा नजर ही लूट मार, करप्शन, किकबैक्स। पुरानी बातों को छोड़े, अभी की बात करें, खैबर पुख्तनख्वा की अभी की बात करें। बात तो कर, अच्छा बात करने दें, अभी की बात करें ना, पुरानी बातों को छोड़ दें। डॉक्टर साहब बोलने दें, बोलने दे, टाइम नहीं है। डॉक्टर साहब अभी की बात करें कि अभी खैबर पुख्तनख्वा का क्या हाल है, खैबर पुख्तनख्वा के हालात अभी आप बयान कर दें। अरबाब साहब बोलने दें। शौकत साहब आपके पास 3 मिनट है, जल्दी से। नहीं बोलते, लेकिन हकीकत बोल देना, कौम को गुमराह ना करे ना, हकीकत बता दे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किधर याद बेचारा काउंसलर बनने के काबिल नहीं। आप झूठ बोलेंगे और कौम आपकी झूठ सुनेंगे। बात तो करने दें, बयान करें, खैबर पुख्तनख्वा के हालात बयान करें। अरबाब साहब बोले, मैं देखिए, शौकत साहब बोले, टाइम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ असल में तो करतूत थे नवाज शरीफ के या दूसरी फैमिली के, पीपल्स पार्टी के, ये लोग अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। आप इनसे ये पूछ लें कि कराची के अंदर देखिए अंजाम को तो आपके लीडर पहुंच चुके हैं कि जो इस वक्त अडयाला जेल में बंद है। अच्छा बात तो सुने यार, सब्र तो करो। अब रह गया केपी, मैं इस वक्त केपी में मौजूद हूँ। यकीन माने ना एएनपी ना मुस्लिम लीग नून तो खैर है ही नहीं, यहाँ जमातें होती थी एएनपी या जेयूआई या बाकी जमातें, कोई जमात इस वक्त उनका कोई वजूद नहीं है। आप तो यहाँ पर फॉर्म 45 की हुकूमत बनाई हुई है, तो आप खुद यहाँ पे हुकूमत है। बात तो सुन ले, रहेगी मुस्लिम लीग नून। ये किधर यार, मेरे भाई का लीडर कौन है? नहीं, अपनी फॉर्म 45 की हुकूमत की बात कर रहे हैं। बात तो सुन लो यार, 10 सेकंड है। अच्छा किधर यार का लीडर है नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ बेचारा इलेक्शन हार गया तो मुझे बताया मैं किन बातों का जवाब दूं सियासी यतीमों का, इन फॉर्म 47 के नवाज शरीफ पे तो यहाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। टाइम खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।